قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی 13ویں صدی میں نسل بنی اسرائیل کے ایک دولت مند آدمی گزرے تھے، قارون۔ قاہرہ سے 150 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک مندر ہے، اس مقام کا نام قصر قارون ہے۔ قرآن شریف کے سورہ 28 قصص آیت 74 میں یوں بتایا گیا ہے، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح۔ یہ قارون کا کنواں ہے، بحیرۃ القارون یعنی قارون کے جھیل کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ اس جھیل کے ماہی گیری اور آس پاس کی کھیتی باڑی سے قارون کروڑ پتی بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی۔ وہ اپنی اس دولت کو اپنے علم اور محنت کا حل سمجھا۔ اس نے مغرور ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں نے جو دولت کمایا ہے اپنے علم اور طاقت سے کمایا ہے، جس سے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے روز قیامت سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ غنڈہ گردی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگائے۔ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس بھی نکالا۔ جو لوگ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بتاتے ہیں اور عارضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے قارون کے اس بھڑکپن میں کوئی حسد یا شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جو لوگ ایمان کے کھرے نہیں تھے یعنی کمزور تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسی دولت پاتی۔ لیکن جلد ہی قارون اور اس کے محل کو اللہ کے حکم سے زمین نگل گئی۔ زمین نگلنے والے قارون اور ان کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ غیر قانونی طور پر پیسہ کما کر لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے یہ ایک تاکید ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت قارون کا جو انجام ہوا، اس طرح خدا تعالی تم لوگوں کو بھی آسانی سے برباد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی سزا بھی کتنی شدید ہوگی۔ اس لیے عاجز رہو اور نیک بنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ قصر بلقیس۔ فلسطین میں داؤد علیہ السلام کا صاحبزادہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام باپ کے بعد بادشاہ بن گئے۔ ان کی کئی معجزات میں پرندوں اور جانداروں کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ یمن کے مغرب کے قریب رہنے والے قبیلہ سبا اپنی ملکہ بلقیس کی قیادت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک پرندے نے یہ دیکھا، ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سنائی۔ یہ بلقیس کے مندر کا کھنڈر ہے جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ بلقیس سلطنت بنی طبع کی ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر ایک خط لکھا جو خدا کے نام سے شروع کرتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مخلوق کی پرستش چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو جو اس کائنات کا خالق اور پروردگار ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خدا کا حکم مان کر سچے مومن بن جائے۔ خود ہی نے یہ خط یمن میں پہنچا دیا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی۔ رانی سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈر یمن کے سبا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مخلوق کی پرستش اور خرافات کی ظلمت سے صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کے لیے سچائی کے راستے میں آئی تھی۔ ملکہ بلقیس یمن سے 2200 کلومیٹر دور یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس سے پہلے تخت ملکہ بلقیس معجزہ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں پہنچا دیا تھا۔
जेरूसलम में पहुंचकर मलिका ने ऐलान किया। सूरह 27 अन-नम्ल आया 44। قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں۔